ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو میں ان طلباء کرام کے والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی ابھی کچھ دیر قبل ان کی آمین ہوئی. یقیناً وہ تمام کے تمام طلباء کرام اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کرام بہت بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا مدرسہ شاہ فیصل ٹرسٹ جامع مسجد مدینہ و مدرسہ شاہ فیصل ٹرسٹ یہ کوئی نیا مدرسہ نہیں ہے. میری پیدائش سے قبل کا مدرسہ ہی ہے. میں نے خود ناظرہ قرآن پاک اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر پڑھا ہے. اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر پڑھا ہے. اور ہمارے استاد محترم رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور بہت سارے علماء کرام اس مدرسے میں ناظرہ پڑھ کے نکل کر عالم بھی بنے, مفتی بھی بنے اور مسجد کے امام بھی بنے, کسی مدرسے کے مدیر بھی بنے, کسی مدرسے میں محتمم کے عہدے پر فائز بھی ہوئے. الحمدللہ اس کا فیض وہ جاری و ساری ہے. آج بھی تقریباً 15 طلباء کرام اور 15 ہی طالبات وہ اس مدرسے سے ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستوں, مدرسے کے استادوں کی ذمہ داری پڑھانے کی ہے. یہ پنکھا ہے, یہ پنکھا اگر اس کے 2 پر ہوں گے, اس کے 2 پر ہوں گے تو یہ پنکھا اپنے مقصد کے اندر ناکام ہے کیونکہ ہوا نہیں دے گا. 2 پر ہوں گے تو ہوا نہیں دے گا, 1 پر ہوگا تو پھر بھی ہوا نہیں دے گا. جب اس کے 3 پر ہوں گے تو یہ کارآمد بھی ہے اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اسی طریقے سے صرف استاد کی طالب علم کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ ایک طالب علم ہے, دوسرا استاد ہے, تیسرا اس کے والدین ہیں. جب یہ تینوں کی ذمہ داری ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو یہ طالب علم جو ہے وہ چیز بن کے کوئی نکلے گا. لوگ اس سے فیض بھی حاصل کریں گے, یہ فیض بھی دینے والا ہوگا اور لوگ اس سے فیض لینے والے بھی ہوں گے. آج عموماً یہ شکایت کی جاتی ہے کہ فلاں استاد نے صحیح نہیں پڑھایا, فلاں مدرسے کے اندر پڑھائی صحیح نہیں ہے. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو, پہلے کے لوگ والدین جو ہے استاد کا مقام جانتے تھے اور اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے خود فکر مند ہوتے تھے. اس کے بارے میں ایک میں مختصراً واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاکی جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور ہندی زبان کے اندر کاکی جو ہے وہ روٹی کو کہتے ہیں، روٹی کو۔ جب چھوٹے سے تھے، ننھے منھے سے مدرسے جاتے تھے، مدرسے سے آتے تھے، بھوک لگتی تھی، تو والدہ نے سوچا کہ بچے کا تعلق براہ راست اللہ سے بنایا جائے۔ تو والدہ نے بچے کو کہا، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، مدرسے سے گھر واپس لوٹے، والدہ سے کہا کہ والدہ محترمہ اتنی تیز بھوک لگی ہے کہ آپ مجھے روٹی دے دیں۔ تو والدہ نے کہا کہ بھائی روٹی تو میں کہاں سے دوں گی، آپ اللہ سے روٹی مانگیں، آپ اللہ سے روٹی مانگیں۔ والدہ نے بچے کے لیے روٹی بنا کے پلنگ کے نیچے چھپا دی اور کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ اللہ سے روٹی مانگیں تو اللہ آپ کو روٹی مہیا کر دے گا۔ بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی، گڑ گڑا کر اللہ، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، بھوکا ہوں، مدرسے سے آیا ہوں، روٹی چاہیے۔ اب جب دعا سے فارغ ہوا اور اپنی والدہ محترمہ سے پوچھنے لگی کہ والدہ صاحبہ روٹی کہاں ہے، کہا کہ دیکھو بھائی کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہوگی اللہ نے۔ اب جب پلنگ کے نیچے دیکھا تو روٹی مہیا تھی، روٹی کھا کے سو گئے۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، یہ معاملات چلتے گئے۔ ایک مرتبہ والدہ کسی رشتہ دار کے گھر گئی شادی بیاہ کی تقریب میں، روٹی پکانا اور پلنگ کے نیچے چھپا کے رکھنا بھول گئی۔ اب شادی میں جا کے یاد آیا کہ بچہ گھر پہ آئے گا، آج تو اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ فکر مند وہاں سے بھاگتی بھی آئیں، روتی بھی آئیں، یا اللہ آج میرے بات کی، جو میں نے بات اپنے بچے کو سکھائی ہے، اس کی لاج رکھ لینا، اس کی لاج رکھ لینا۔ جیسے ہی گھر میں پہنچی تو بچے کو دیکھا وہ آرام کی نیند سو رہا ہے، فوراً بچے کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا آپ نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، میں روٹی بنا دوں؟ آپ نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، میں روٹی بنا دوں؟ تو بچے نے والدہ سے کہا اماں جان میں نے وہی کیا جو آپ نے مجھے سکھایا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے دیکھا تو میرے بستر کے نیچے روٹی تھی، اور قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایسی روٹی تھی جو میں نے کھائی، اس سے پہلے کبھی ایسی روٹی نہیں کھائی۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، پنکھے کی مثال دی کہ پنکھا 3 پروں پہ چلتا ہے، ایک بھی نہیں ہوگا، ہوا نہیں دے گا، ہم کباڑی کی دکان پہ پھینک کے آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ہے بچہ جو استاد کے پاس آ رہا ہے، دوسرا ہے استاد جو اس کے اوپر محنت کر رہا ہے، تیسرا ہے والدین۔ آج معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم، استاد بھی محنت کر رہا ہوتا ہے عموماً، بچہ بھی دلجوئی سے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن والدین جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ والدین کے پاس موبائل بہت اچھا ہے، آئی فون لیا ہوا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی گزر رہی ہے، اس کے اندر اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، آج جو دور چل رہا ہے، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی خود تربیت فرمانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی خود تربیت فرمانی ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ جو پہلے چیزیں تھیں، اس کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ جیسے کہ یہ پینا فیلکس پہ لکھا ہوا ہے، شعبہ ناظرہ ہے، اس کی کلاس علیحدہ ہے، شعبہ حفظ ہے، اس کی ایک کلاس علیحدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے شعبہ تجوید بھی جو ہے یہاں پر لے کر شروع کیا ہے۔ وہ بچے جو دوسرے مدرسوں سے پڑھ کر آ رہے ہیں ہمارے پاس، ان کے قرآن کے تلفظ میں، ان کی ادائیگی کے اندر، گنہ مت کے اندر جو کمی ہوتی ہے، ہم شعبہ تجوید میں بٹھا کر اس کی وہ صحیح کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک خصوصیت جامعہ کی، ایک
خصوصیت ادارے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر ماہانہ جائزہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ بچہ جائزہ دے رہا ہے، استاد جائزہ لے رہا ہے، لیکن والدین کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ مہینے میں آ کر ایک مرتبہ وہ استاد سے پتہ کر لیں کہ میرا بچہ تعلیم کے اعتبار سے آپ کے پاس 2.5 گھنٹے پڑھ رہا ہے، حفظ والے وہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا سکھا رہے ہو اور آپ سے وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کتنے پارے ہو چکے ہیں، پچھلے مہینے ان کی کارکردگی کیا تھی، اس مہینے ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ جو ہے اس بات کے اندر ہماری کمزوری ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں. دوسری بات کہ مدرسے کے اندر ہم نے عصری تعلیم کا بھی انعقاد کیا ہے، عصری تعلیم کا بھی انعقاد کیا ہے. جو شعبہ حفظ کے طلباء کرام ہیں ان کو جو ہے ہفتے میں 3 دن عصری تعلیم کی کلاسیں دی جاتی ہیں. ہمارے بہت ہی عزیز دوست سر علی جو ہے بذات خود وہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. کسی ٹیچر کو نہیں رکھا ہوا ہم نے، کسی باہر کے آدمی کو نہیں رکھا ہوا، بلکہ کمیٹی کے ممبر سر علی جو ہیں وہ خود ان کلاسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں اور خود بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے شعبہ تعلیم بالغان، شعبہ تعلیم بالغان وہ بھی ہمارے مدرسے کے اندر ہے. اگر کوئی ساتھی، کوئی بزرگ، کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی یا کوئی کاروباری آدمی یا کوئی جو ہے نوکری پیشہ آدمی اگر ہمارے یہاں کی کسی بھی قاری صاحب کو آ کر یہ کہے کہ حضرت میں آپ سے نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں آپ سے نماز کے مسائل سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں آپ سے وضو کے فرائض سیکھنا چاہتا ہوں، یا زکوٰۃ کے متعلق مجھے آگاہی کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں کسی سے انکار کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اساتذہ کرام کے ساتھ رابطے میں رہا کریں. چوتھی بات یہ عرض کرنی تھی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا مدرسہ شاہ فیصل ٹرسٹ وہ بنین کے لیے بھی ہے اور بناتن کے لیے ہے. ہمارا بنین بھی چل رہا ہے، یعنی لڑکوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو بھی اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، کئی سال سے الحمدللہ یہ پھر جاری ہے. جن بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ شروع کیا تھا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، بہت اچھا کام کر کے گئے تھے، بہت اچھا کام کر کے صدقہ جاریہ کر کے گئے تھے. تو بنات کے اندر ابھی ہم نے ایک شعبے کا اضافہ کیا. اب تک ہم اس لڑکیوں کو صرف ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، ناظرہ پڑھا رہے تھے، لیکن آئندہ شوال سے جو داخلے نئے ہوں گے اس کے اندر ایک شعبہ، ایک کلاس کا ہم نے اضافہ کیا ہے. وہ کلاس ہے شعبہ حفظ، کہ جس طریقے سے ہمارے لڑکے وہ شعبہ حفظ کے اندر ہیں اور اس کے اندر قرآن کو یاد کر رہے ہیں زبانی، اسی طریقے سے ہم نے بنات کے اندر شعبہ حفظ کا درجہ 1 رکھا ہے. تو جن خواتین کو، جن بھائیوں کی، بہنوں کو، بچیوں کو، بڑی عمر کی خواتین کو قرآن یاد کرنے میں دلچسپی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہمارا 75% دین وہ ازواج مطہرات سے ملا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات صحابہ کرام جہاں کہیں پھنستے تھے مسئلے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خانگی زندگی کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا تھا تو فوراً ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو جس طریقے سے دین کو سیکھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر بنانا اور ڈھالنا، قرآن کے اندر ڈھالنا اپنی زندگی کو، مردوں کے لیے ضروری ہے.
اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ، چوتھی پانچویں بات یہ، آخری بات میں آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، پچھلے سال ہی ہم نے بنات کے مدرسے کی چھت ڈلوائی تھی، RCC۔ اوپر جو ہے ایک مدرسہ بن گیا، نیچے مستورات کا مدرسہ، اوپر بنین کا مدرسہ۔ ابھی ہماری کمیٹی کی اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کی تیسری چھت بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تو اس کے لیے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے۔ یہ پیسہ اگر مسجد اور مدرسے کے لیے، جہاں پر قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائیں بلند ہوتی ہوں، وہاں پر لگ جائے گا تو یقین جانے کل قیامت کے دن ان پیسوں کا حساب کتاب میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد 5 منٹ کے بعد عشاء کی نماز ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے، بچوں کی دستار بندی ہوگی، پھر حضرت مولانا کا بیان ہوگا جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، حضرت مولانا عادل عمر صاحب، وہ آنے والے ہی ہیں۔ تو تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پوری جو آخری مجلس، تیسری مجلس ہے، اس کے اختتام کے بعد تشریف لے کے جائیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔